بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بشرا بی بی نے صحیح کہا ہے کہ واقعی پاکستان میں اس وقت عمران خان، بشرا بی بی یا پاکستان تحریک انصاف کو نا، جی ہاں، تھوڑا سا بے غیرتی کا سامنا ہے۔ جی ہاں، غیرت اور بے غیرتی میں مقابلہ دراصل چل رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے کام چل رہا ہے اور جس طریقے سے مین میڈیا کی سکرینز پر ان تمام چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، یار حد ہو گئی ہے۔ اور عدت میں نکاح والا کیس جو خواہش تھی ایز پر ایکسپیکٹیشن جو ہم نے بتایا تھا وہ خیر پوری ہو گئی، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جیل سے پرامن رہنے کے لیے اور سیاست کارکنوں کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور اس کی بھی کچھ بتانی ہے تفصیل۔ جج بشیر صاحب انہوں نے کہا بس میری بس ہو گئی، کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ آج پھر انہوں نے درخواست دے دی کہ میرے میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی، جو کام مجھ سے کرایا جا رہا ہے تو میری ویسے بھی وہ خواہش نہیں ہے، اور دوسرا جو مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں نا اب میں نہیں کر سکتا۔ لو جی، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ نواز شریف صاحب جلسوں میں بہت مایوس ہیں جی، آج کہہ ہی دیا پبلک سے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کیس کو لے لوں جی، ایز پر ایکسپیکٹیشن فیصلہ آ گیا عدت میں نکاح کے حوالے سے۔ ایک دن 10 گھنٹے، ایک دن 14 گھنٹے سماعت ہو، اس کے بعد 1 بجے تک وقت ہو فیصلہ سنانے کا، اور پھر 4 بجے تک بات لے کے چلی جائے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی، جہاں کہیں لکھ رہا ہو نا کوئی فیصلے تو تب یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ادھر ہوا کہ کہیں سے جو حکم تھا وہ اسی طرح کیا۔ یہ اسپیشل جج تھے جی، عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی ہے، اور غیر قانونی نکاح ان کا ثابت کر دیا عدالت نے، اور دونوں کا جرم ثابت ہو گیا جی۔ انہوں نے غیر قانونی نکاح کیا تھا، 7 سال قید بامشقت ملی ہے، اور 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہے وہ قائم نہیں رہا۔ حالانکہ عدت میں نکاح کے بعد مفتی سعید کے بیان کے مطابق، اگر مفتی سعید کا بیان اگر سپوز سچ بھی مان لیں، تو دوسری بار بھی نکاح کیا گیا تھا، اس میں بھی مفتی سعید صاحب تھے۔ تو بہرحال شریعت کے طور پر تو نکاح موجود ہے، لیکن قانونی طور پر سٹیٹس کیا ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن ہاں، جس طریقے سے پاکستان کی مین سٹریم چینلز نے چلایا، میں کہتا ہوں آج انتہا تھی یار۔ ظاہر ہے جیسے لکھ کے دیا ہوگا ویسے ہی بولیں گے، جیسے پڑھنے کو کہا ہوگا ویسے ہی پڑھیں گے، جیسے گائیڈ لائن ہوگی اسی کے اوپر چلیں گے۔ اور کیا تھا، کیونکہ سب ایک ہی طرح کی بات کر رہے تھے، اور بیشتر چینل اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ خابر مانیکا کا بیان تو پی جی ہے، 18+ ہے جناب، وہی سارا بیانیہ بنانا ہے۔ حمل سے لے کر دیگر تمام معاملات، آپ یقین جانیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ کسی کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے گھر میں اس کے بیڈ روم تک پہ گھس گئے ہیں۔ بڑا دکھ مجھے ہوا کہ ہم کردار میں کتنے کو زیادہ گر چکے ہیں اپنے، کہ ہم اس طریقے سے چلتے ہیں اور سب مل کے کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بس آج گھن ہی آ رہی تھی اس سسٹم سے، خیر آتی تو مجھے ویسے بھی ہے، لیکن بہرحال ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے، ان کی پریگننسی سے لے کے اور کیا، اور بھی بہت کچھ ہے، میں نہیں سے بولنا چاہتا کہ بچے بھی سنتے ہیں۔ تو اب میں بتاؤں ان کا پلان کیا ہوگا، اب علماء کو شامل کیا جائے گا۔ علماء بھی نہیں ہے، وہ جو مذہبی دلال ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے لوگ جن کے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے نا بنا ہے شاہ کا مسایہ پھر ہے طرح تھا، وہ جو حکومتی حلقوں کے اندر بہت زیادہ زبردست طریقے سے کار فرما ہوتے ہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے کوئی ایسی کوئی پروفائل نہیں ہوتا، ہاں کسی مسجد کے پیش امام وغیرہ ٹائپ کے رہے ہو، لیکن بلند آواز میں بولتے ہیں، اور یہ سب ہے۔ اب میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ یہ اس سو کالڈ، میں عالم دین کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولانا کی بات نہیں کر رہا، سو کالڈ وہ جو ریپرزنٹیٹیو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اب ان کو شامل کیا جائے گا جی۔ اور یہ طوطے قسم کے جو مولوی ہیں جو اشاروں پر بولتے ہیں، اب وہ بولیں گے، اور اس پر بیانیہ بنایا جائے گا، کیونکہ کیس کا فیصلہ 1 بجے تھا، مگر 4 بجے جا کے فیصلہ سنایا گیا۔ تو اب آپ نے اس چیز پر ریڈی رہنا ہے، کیونکہ خان صاحب کو مالی طور پر بدعنوان توشہ خانہ میں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ، ظاہر بات ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا سائفر میں، اور اب مذہبی طور پر بھی جو ڈکلیئر کرنا کہ مذہبی طور پر بھی یہ بندہ اتنا سچا نہیں ہے، معاملات میں نہیں ہے، تو یہ اس کی خواہش تھی وہ پوری ہوگی۔ بہرحال آج 4 بجے تک، اس سے پہلے عدالت میں بڑا کچھ ہوا ہے، عمران خان صاحب کو عدالت میں لایا گیا، عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بہت دور تھا آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف یوں کیا کہ اللہ ہے کارساز ہے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے کچھ کان میں کہا، پھر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کچھ کان میں کہا، پھر عمران خان صاحب آرام سے بیٹھ گئے، یہ ساری پوزیشنز تھی۔ لیکن بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر نے پھر آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کارکنوں کو، یہ جو مرضی کر لیں، آپ نے پرامن رہنا ہے،
ہر چیز آپ نے برداشت کرنی ہے. ڈیل نہیں کروں گا. اگر میں نے ڈیل کرنا بھی ہوتی نا تو میں مفاد پاکستان اور پاکستان کی ترقی کے لیے کروں گا، اگر کروں گا تو. ادروائز میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی. میں یہ 100 سال بھی اندر رکھ لیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں 8 فروری کو کارکن باہر نکلیں، اپنے امیدوار کو کامیاب کرو، یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. جد و جہد جاری رکھو، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مجھے مذہبی لحاظ سے کم تر ثابت کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کو بھی سب پتا، ویسے سب کو بھی پتا. تو میں نے کہا، میں خان صاحب نے خود بھی بولا ہاں بشریٰ بی بی ظاہری بات ہے، جس بندے کے دامن کے اوپر اتنا بڑا داغ لگانے کی کوشش قانونی طور پر لگا دیا نا. باقی تو ایک اللہ کی عدالت ہے، اور بھی باقی عدالتوں میں دیکھنا ہی کیسے اڑتے ہیں سارے معاملات. لیکن بشریٰ بی بی نے ضرور کہا کہ عدت کا جو معاملہ ہے نا وہ قرآن مجید میں واضح ہے. یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو آج تو کچھ شک ہی نہیں رہا نا. جس طریقے سے میڈیا اس کو لے کے چلا، جس طرح سے تجزیہ کاروں کو شامل کیا گیا، بیپرز کے اندر شامل کیا گیا، ٹرانسمیشنز چلائی گئیں، او سی اور پیکیجز چلائے گئے، تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ نارمل چیز نہیں ہے. 17 سال تو مجھے بھی ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے روز ٹی وی پہ آتے ہوئے، مجھے بھی بہت سی چیزوں کا اندازہ ہے. تو واقعی انہوں نے صحیح کہا کہ یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے. اور بہت سخت رد عمل دیا بشریٰ بی بی صاحب نے. اس زیادہ کیا بولیں گے کہ ان کے جو مخالف ان کو وہ بے غیرت کہہ رہی ہے. اور انہوں نے کہا باقی فیصلہ کارکنوں نے کرنا. تو انہوں نے بھی سارا معاملہ نا 8 فروری پہ کارکنوں کو کہا کہ آپ 8 فروری کو ووٹ دیں، بس فیصلہ آپ ہی کے سپرد ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بڑی بات ہے، انہوں نے بھی کارکنوں کے اوپر چھوڑا ہے. ادھر جج بشیر صاحب جی ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی سر، اس سے زیادہ حکم کی تعمیل میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ آپ لوگوں کی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ بھونڈے انداز میں عدالتی معاملات کو لے کے نہیں چل سکتا. کسی کا حق کے دفاعی سلب کر لوں، کسی کا حق کے جرائی سلب کر لوں، اس کے باوجود کیا جائے تو ماضی میں میرے سے پرویز مشرف صاحب نہیں کروا سکے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. لیکن سر میری ہمت بھی ایک جواب دیتی، میری بھی نروز ہے. تو آج انہوں نے پھر درخواست دی کہ مجھے چھٹی پر جانے دیں، مزید کام نہیں کرنا چاہتا، مارچ میں ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہو گیا ان کی درخواست قبول ہو گئی تو مطلب القادر ٹرسٹ والا جو کیس جو 10 فروری تک ہے وہ جائے گا نئے جج کے پاس. دوبارہ سے وہ ٹرائل ہوگا، تمام چیزیں دوبارہ سے شروع ہوں گی، یا پھر جج بشیر صاحب کو یہ لوگ منا لیں گے. یہ ہے. تو بہرحال آج پھر انہوں نے کہا بس کر دو. پہلے بھی انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، کسی نے کہا نہیں جانا آپ نے. سر نہیں جاتا، درخواست واپس لے لیتا ہوں. آج پھر انہوں نے کہا اس موقع تک تھا صحیح تھا. دوسرا نون لیگ ہر جلسے میں نا ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. فیصل آباد میں کل ہوا، آج گجرانوالہ میں بھی ہوا کہ نواز شریف صاحب پہنچتے ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر آتا ہے، ہیلی کاپٹر آتے ہوئے دکھاتے ہیں. اس کے بعد کافی دیر تک نواز شریف صاحب پنڈال کے اندر نہیں آتے. تو ہیلی کاپٹر میں جب عوام ہی نہیں آتی تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں نہیں آ رہے لوگ، علاقے کے ایم این اے ایم پی اس کو کیا کیا ہے. پھر جیسے ہی وہ ٹارگٹ پورا آتا ہے تو پھر وہ آتا ہے. اور بڑی دیر ہو چکی تھی جلسے کے وقفے کے بعد، جلسے کے ٹائم کے لیے. تو فیصل آباد میں بھی ہوا، گجرانوالہ میں بھی ہوا. تو آج انہوں نے منہ سے پھر بولا ہے گجرانوالہ میں بھی. انہوں نے کہا آپ لوگ بہت لیٹ آتے ہیں جی، اور ہمارا ہیلی کاپٹر اب اڑنا چاہتا ہے، اس لیے ہم مختصر بات کریں گے. ان کو سب پتہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اسی لیے جلسوں میں یہ مایوسی کا عالم ہے. خیر کتنا مرضی گلوکوز کے ذریعے کوئی مردہ کھڑا کر دیں گے، جب جان ہی نکل جائے گی تو کیسے کھڑا ہوگا. لیٹس سی. اتنا مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نا ووٹ کو شاید اتنی اہمیت کبھی نہ ہو جتنی اس انتخاب میں ہے. شاید کبھی نہ ہو. جس پارٹی کو بھی دیں، میں کسی پرٹیکولر پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، کسی پارٹی کو دیں، اس باری ووٹ دینا پتہ چل جائے، میں کہتا ہوں کھڑکی توڑ رش کر دیں، کھڑکی توڑ رش کر دیں تبھی پتہ چلے. نہیں تو پھر ہجوم ہی ہے، قوم نہیں ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے بتائیں، آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا یا نہیں ڈالنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.